أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور جتنے بھی سرکش شیطان ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تین بڑی نعمت. جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے. جتنے شیطان ہمیں گمراہ کرتے تھے وہ سارے بھی بند کر دیے. یہ مہینہ بڑا مزیدار مہینہ ہوا یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ایسے بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث میں، بخاری اور مسلم کے حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت مردت الشیاطین، اور جتنے بڑے بڑے شیطان ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں. ان کو زنجیروں کے ساتھ بند کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے. آج رمضان کو داخل ہوئے چوتھا دن ہو گیا نا، چوتھا روزہ نا آج. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے. 4 دن سے سارے شیطان بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے فتحت ابواب الجنہ، اور ایک حدیث میں یا ایک روایت میں ہے فتحت ابواب السماء. اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ایک تیسری روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر بند ہو گئے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس مہینے کے دوران جو کوئی بھی فوت ہوتا ہے، وہ مسلم ہو، کافر ہو، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ تو سیدھا جنت گیا. جو بھی فوت ہوگا اسے اصولی طور پر یا اس حدیث کی روح سے سیدھا جنت میں جانا چاہیے. جبکہ ایسا نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے صرف اہل ایمان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
دیندار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھا ہو جنت میں جائے، ہندو ساری عمر ہندو رہے، بتوں کی پوجا کرتا رہے جنت میں چلا جائے، سکھ ساری عمر سکھ رہے اور کیا کہتے ہیں رام نام ست ساری عمر رام نام ست کرتا رہے اور وہ بھی جنت میں چلا جائے، عیسائی یہودی ساری عمر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کریں اور پھر وہ بھی جنت میں چلے جائیں، پھر یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انصاف شمار نہیں ہوتا۔ جنت کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ جنت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ رمضان میں فوت ہو، غیر رمضان میں فوت ہو، کہاں پر جب بھی فوت ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا فرمایا کہ جہنم ہوا دشمن ہے، مسلمان کا سامنے آ کے وار کرتا ہے، لیکن منافق کھلا ہوا دشمن نہیں ہوتا۔ منافق کا وار چھپ کے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن دل سے لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے، زبان سے محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن دل میں اس کے محمد رسول اللہ کا کوئی احترام اور کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ ظاہر میں مسلمان ہے، باطن میں وہ کافر اور منافق ہے، اور منافق کافر سے بھی بدترین ہے کیونکہ منافق مسلمانوں کے اندر رہتا ہے۔ کافر ایک الگ قوم ہے، ہمیں معلوم ہے یہ کافر ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اس سے دور رہ سکتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ آ گیا منافق کا وہ ہماری جماعتوں ہماری صفوں کے اندر ہمیشہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ آپ کے دل میں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا منافق تھا جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہر جگہ موجود ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے اور وہ پیچھے ساتھ کھڑا ہوتا، یہ شخص بالکل سچ کہہ رہا ہے، اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس کی باتیں مانو، اور جیسے ہی تھوڑا پیچھے نکلتا اپنی پارٹی کو لے لیتا اور کہتا کہ وہاں تو ہم بس ایسے بات کر رہے تھے۔ وَإِذَا خَلَا إِلَىٰ بَعْضِهِمْ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں آپس میں یہ شیاطین اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّمَا كُنَّا مُسْتَهْزِئِينَ، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کہاں مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں رہے ہیں؟ اس قسم کے منافق کو اللہ رب العزت نے جہنم کے سب سے گہرے گہرے میں ڈالنے کا پتہ دیا ہے۔ اور منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے ہمارے یہاں آدمی کو فوراً منافق کہہ دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ کافر کسی کو کہہ دینا یا منافق کہہ دینا بہت برا، ہم بڑی آسانی سے کرتے ہیں کافر یا منافق سے زیادہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں اگر کسی نے کسی کہا یا کافر، یا سے ہمارے یہاں کہتا ہوئے کافرہ، بات تو وہی ہے نا عربی میں یا کافر، اور ہمارے یہاں اردو پنجابی میں اس انداز سے کہتے ہیں اگر کسی نے کسی سے کہا اے کافر، اب دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک کافر ہوگا۔ جس کو کافر کہا ہے اگر وہ کافر ہے تو بات ٹھیک ہوگی کہ وہ کافر ہے، اور اگر سامنے والا مسلمان ہے تو یہ لفظ پلٹ کر کہنے والے پر آ جائے گا، یہ کافر ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو کافر کہنا آدمی کو کافر کر دے گا۔ اسی طرح منافق بڑے زور شور سے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جس سے ذرا ناراض ہوئے منافق، جس سے ذرا بات اونچی نیچی ہوگی منافق۔ منافق کو اللہ رب العزت نے کافر سے بھی برا شمار کیا، اس کی سزا کافر سے بھی زیادہ رکھی، لیکن مسلمانوں کو اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو ایک مسلمان کے مومن کا منافق کہیں۔ البتہ ایک نفاق مسلمان ہے، یہ جو نفاق ہے نا وہ جہنم میں لے جانے والا، یہ نفاق مسلمانوں میں بہت کم ہے، بلکہ ہمارے آج کے مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر۔ لیکن ایک نفاق ہے جو مسلمان میں پایا جاتا ہے، اس نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے نفاق عملی۔ پہلا نفاق ہے عقیدے کا نفاق، نفاق انتقالی، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ اگر
اگر یہ ہے تو یہ پکا منافق ہے، یہ جہنمی ہے۔ دوسرا منافق ہے منافق عملی، عمل کا منافق، اس کے کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق قرار دیا، لیکن وہ نفاق اس انسان کو اسلام سے نکال کر کفر میں نہیں لیا۔ عملی نفاق کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لینا۔ عملی نفاق کی 4 نشانیاں ہیں۔ عملی نفاق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں وہ چاروں پائی جائیں گی پورا منافق، جتنی کم پائی جائیں گی اتنا کم منافق۔ وہ چاروں نشانیاں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، جبکہ دوسری حدیث میں منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی۔ وہ 3 نشانیاں جو حدیث میں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے۔ اب ہم سب اپنے دوست احباب سے روز ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کون سا آدمی جھوٹ بکثرت بولتا رہتا ہے، معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ عموماً کہیں گے یار چھوڑو اس کی، وہ تو بہت جھوٹا ہے، یعنی قدم قدم پر جھوٹ بولنے والا معروف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے، اس میں منافقوں کی ایک نشانی ہے، نفاق کی ایک نشانی ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ دوسری نشانی، جب کبھی کسی سے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ پیسے لینے ہیں، سامنے آ گیا یار پیسے دے دو، بس کل شام پیسے ہے۔ اب وہ کل شام سال بھر نہیں آیا کرتی ہمارے یہاں، کل شام پرسوں، یہ روزانہ وعدہ کرتا ہے، روزانہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی منافقوں کی ایک علامت ہے۔ اور قرضے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرضے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ آپ کی دعا اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرضے سے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا آپ بہت مانگتے ہیں، گناہ سے جبکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، جیسا کہ پورا پتہ نہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ سورہ فتح کے شروع میں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اعلان کر کے بتا دیا کہ میں نے اپنے نبی کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گناہوں سے بھی آپ پناہ مانگتے ہیں، پھر آپ وعدہ خلافی سے پناہ مانگتے ہیں، جبکہ آپ وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو نبی قرض سے بہت زیادہ وعدہ ہے، آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرض وہ بلا ہے کہ آدمی کو 2 کاموں پر مجبور کر دیتی ہے، ایک جھوٹ بولنے پر اور دوسرا وعدہ خلافی کرنے پر۔ جھوٹ بولنے پر، وعدہ خلافی کرنے پر یہ قرض مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے جیسے مثال دی ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، سامنے آ گیا ہاں وہ پیسے کل کرتے کرتے مہینوں سالوں نکال جاتے ہیں، وعدہ خلافی بھی ہو گئی، کل دوں گا نہیں دیے، جھوٹ بھی ہو گیا۔ یہ 2 چیزیں اس کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرض دار آدمی جو مقروض ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور یہ دونوں نشانیاں منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، عہد کرے بد عہدی کرے یا عہد شکنی کرے، یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت منافق کی کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے، کچھ چیز کوئی سامان اس کے پاس رکھا ہے، پیسے رکھ دیے ہیں مثلا کہ بھائی میرا اکاؤنٹ نہیں، ہمارے یہاں عمر ہوتا ہے میرا اکاؤنٹ میں، کسی دوست کو کہا کہ میرے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو۔ ایک وقت آیا دوست نے آنکھیں پھیری اور کہا کہ کون سے پیسے، اور ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ امانت دی رد کر دیا، امانت دی کھا گیا، انکار کر دیا، اور ایسے واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں قرضے کے نام سے، واپس نہیں کر رہا، کہتا ہے جاؤ یہ کورٹ کچہری میں جا کے اپنا زور لگا لو، نہیں دیتا۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا تعلق کورٹ سے ہے، اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ایسے کیس آتے رہتے ہیں، جاؤ کورٹ سے جا کے لے لو، جاؤ قاضی سے جا کے لے لو۔ امانت دی ہے، اس کو واپس کرتے ہوئے جان پر بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی امانت میں خیانت کرے، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانیاں ہوگی جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ چوتھی بات جو دوسری حدیث میں ہے وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس سے کہیں کسی موقع پہ کسی سے جھگڑا ہے کہ مسلمانوں کا کیا اور دوسروں کا کیا آپس میں موقع ہوتا رہتا ہے، گرمی سردی صحابہ کرام میں بھی ہو جا کرتی تھی، لیکن وہ گندی گالیوں پہ نہیں آیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اترائے، گالی گلوچ پر اترائے تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ 4 نشانیاں بتائیں منافق کی، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں جتنی نشانیاں ہوں گی وہ اتنا منافق ہوگا، جس میں ایک نشانی ہوگی کتنا منافق ہو گیا؟ 25% ہوا یا نہیں؟ ابھی 100% لگا لیں منافق، ایک نشانی پائی جائے تو 25% منافق ہے، 2 نشانیاں پائی جائیں تو کتنا منافق ہو گیا؟ 50%۔ ہر آپ کاؤنٹر تو آپ سارے جانتے ہیں نا، 1 سے 25%، 2 سے 50%، 3 سے 75% منافق ہو گیا۔ اور اگر کسی میں 4 نشانیاں پائی جائیں تو 100%، 100% منافق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں 4 نشانیاں پائی گئی کان منافقا خالصا، وہ خالص پیور منافق ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں یہ 4 بیماریاں بکثرت موجود ہیں یا نہیں؟ جھوٹ بولنا عام، وعدہ خلافی کرنا عام، امانت میں خیانت کرنا عام، اور گالی گلوچ تو بہت ہی عام۔ گالی گلوچ کے بارے میں کبھی بھی کہا کرتا ہوں کہ 2-4 ساتھی بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، تاش بھی کوئی اچھی بات نہیں لیکن کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں یا کوئی اور ایسی کھیل کھیل رہے ہیں، گالی پہ گالی، ایک دوسرے کو زور زور سے گندی گالیاں دیے چلے جائیں گے، وہ سامنے والا ہنس رہا ہے، اس کی باری آ گئی اس کی گالی دے دی، یہ ہنس رہا ہے۔ اب ماں بہن کی گالی تک اتر آتے ہیں، جب یہ منافق کی نشانی، یہ تو جھگڑے کے بجائے گالیاں دے رہے ہیں، یہ تو اس سے بھی بدترین گناہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالیاں دینا، بھائی بہنوں کو گالیاں دینا، اور جو آدمی کسی کی ماں کو گالی دے وہ آگے سے اس کی ماں کو گالی دے تو کیا ہوا یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتہائی بدترین ہے وہ شخص، انتہائی ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس نے گویا کہ اپنی ماں کو خود گالی دی۔ نتیجہ بالکل صحیح ہے یا نہیں؟ اور یہ میرا نکالا اور نتیجہ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے یہ نتیجہ ہمیں بتا کے گئے۔ اگر اس نے کسی کی ماں کو گالی دی، اس نے اس کی ماں کو گالی دی، گویا اس نے اپنی ماں کو خود گالی دی۔ اور انتہائی کم نصیب اور بد نصیب ہے وہ جو اپنی ماں کو گالیاں دے کر اس حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ تو ایک بات ہے کہ اس کی ماں کو دی، اس نے اس کو دی، یہ تھوڑا گھما پھرا کے آتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی ماں کو خود گالیاں دیتے ہیں۔ اتنے کم نصیب لوگ بھی ہیں کہ اپنی ماں کو خود اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہیں۔ اور گالیاں دینا بہت تھوڑا کام ہے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ماں کو مار کے۔ اور لڑائی تو اتنی بڑی نہیں ہے، لڑائی ہمارے یہاں معمول یہ ہوتی ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا ہوا، اپنی بیوی کی سائڈ لیتے ہوئے ماں کو پیٹ ڈالا۔ اتنے بدبخت اور کمبخت لوگ ہیں یہ کہ بیوی کی سائڈ لے کر ماں کو، ماں کے بارے میں
اللہ رب العزت نے ماں کے اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم کی 5 صورتوں میں 5 جگہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہا ہے۔ جس ماں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اسے 2 سال دودھ پلایا، جس ماں نے اسے بچپن سے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، آج یہ جوان ہوا تو بیوی کے کہنے میں آ کر یہ اتنی بدتمیزی کرے گا؟ انسان کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام بیان فرمایا قرآن کریم میں، اور فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے، تمہاری موجودگی میں تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو اپنی زبان سے اف تک نہ کرو۔ وہ کچھ بھی کریں، وہ کچھ بھی کریں۔ ہم آج اپنے دور کے لوگ ہیں، ہمیں مثال کے طور پر آج کل یہ لسی کی لبن کی بوتل ہے، پانی کی بوتل ہے، ہمیں عادت ہے بوتل کو کھول گئے پانی پی لیا۔ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں کہ پیالے میں ڈال کے دو، گلاس میں ڈال کے دو، ان کی اپنی طبیعت ہے، گلاس میں ڈال کے دو۔ ان کے ساتھ احسان کی یہ شکل ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں ان کے ساتھ وہی کرو، ان کے ساتھ مجادلہ کرنا۔ تو کہا نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مجادلہ کرنا، یہ نہیں وہ نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ حقوق اور نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ ماں باپ جو کہیں مانو، ماں باپ جو حکم دے اس کو پورا کرو۔ ہم بیویوں کا حکم مان لیتے ہیں اور ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، جن کے حکم ماننے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضا رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ماں باپ راضی ہے، رب راضی ہے۔ ماں باپ ناراض ہے، رب بھی ناراض ہے، چاہے جتنی مرضی عبادتیں کرتے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، حج کرو، عمرے کرو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تمہارا رب کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھی ہوئی بات ہے۔ رضا الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ والدین کو خوش رکھو، چھوٹے موٹے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، اللہ رب العزت معاف کرے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو چاہے کتنے بھی عمل کرتے رہو، اللہ کے یہاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تو ماں کو اتنا مقام دیا ہے، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ بیوی کا اور ماں کا ہم موازنہ کیسے کر لیتے ہیں کہ بیوی سائڈ میں ہو جائے اور ماں کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے ماں کو وہ مقام دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ آپ اندازہ کرو، جنت کو اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی ماں راضی ہے تو جنت آپ کی، گویا کہ ماں راضی ہے تو جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ماں ناراض ہے تو پھر دوسرا راستہ جو بہت خطرناک راستہ ہے۔ والد کو اللہ رب العزت نے مقام دیا، والدین کو اکٹھے مقام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو سنبھال کے رکھ لو، چاہے اس دروازے کو بند کر لو، ضائع کر لو۔ اب دونوں والدین کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان کا بہت مقام بیان فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں چاہے ایسا موقع بھی کیوں نہ آ جائے، یقین مانے یہاں ٹائم بہت ہو رہا ہے، یہاں ایک کیس ہوا، ایک بھائی نے کیس کر دیا اپنے دوسرے سگے بھائی پر، اور وہ کیس کیوں کیا؟ کہا کہ 30 سال سے میری ماں اس کے پاس تھی، میں فوج میں تھا، اور 30 سال سے میں پیسے بھیجتا رہا اور یہ میری ماں کی خدمت کرتا رہا۔ اب میں ریٹائر ہو کے آ گیا ہوں، مجھے اپنی ماں اپنے گھر میں چاہیے، کم از کم 30 سال کے لیے۔
آپس میں صلح نہیں ہوئی، بات طے نہیں ہوئی، ماں نے منایا نہیں ہوئی۔ بالآخر محکمہ میں گئے اور کورٹ میں جا کے قاضی کے ساتھ یہ بات کی کہ ہمیں یہ معاملہ حل کرنا ہے۔ مختصر انداز سے بیان کر رہا ہوں، میرے پاس وہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے جس قاضی نے فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ چھوٹے کے حق میں لے دیا کہ اب واقعی اس کا حق ہے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ بڑا زار و زار رونے لگے۔ انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔